جو اس وقت چاہے فافن ہو جو ادارہ ہے پاکستان میں الیکشن یا جو الیکٹرل پروسیس ہے اس پر نظر رکھتا ہے، انہوں نے بھی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بھی ہم سن رہے ہیں، دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اب حلقہ بندیوں کا والا معاملہ بھی عدالت میں جائے گا اور پھر اس کی وجہ سے الیکشنز میں ڈیلے آ جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر چلا گیا، وہاں سے وہاں چلا گیا، پتہ چلے کہ جناب جس دن آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں پتہ نہیں آپ کا ووٹ کتنی دور ہے، اس سے شاید ٹرن اوور بھی کم ہو سکے، ٹرن آؤٹ بھی لوگوں کا کم ہو سکے۔ یہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی کے پاس منشور نہیں ہے یا سب پارٹیز کے ایک طرح سے ہے، تو پھر تو الیکشن وہی بات جو شفر زیدی صاحب کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال ہے کہ الیکشن ڈیلے کریں گے تو اس سے شاید ایک سٹیبلٹی آ جائے گی؟ نہیں، اس سے تو بالکل نہیں آ سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سسٹینیبل گورنمنٹس نہیں آتی نا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر ہر کسی کو علم ہے کہ میں نے آ کے جاب سیکیورٹی کے پیچھے لگے رہنا ہے اپنی، تو پرفارمنس تو سٹریس ہی نہیں ہے کہ مجھے نکال نہ دیا جائے۔ بالکل پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ ایک انکار، ایسے ہی ایک انکار 90% اگر میری انرجی اس بات پہ صرف ہو رہی ہے کہ میں کسی طرح جو ہے نا وہ سروائیو کر جاؤں اس نظام کے اندر جہاں پہ اتنا ایکٹیویزم ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دیں اگلے روز ہی، کوئی جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کرتا 2 سال سے اوپر پی ایم کو اس ملک کے اندر، تو پھر اس کا سٹریس یہی ہوگا کہ میری جاب بچ جائے۔ پرفارمنس تو سیکنڈری ہو گئی نا اس کے بعد میں۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ریپیٹڈ ٹرمز ملنی چاہیے۔ امریکن ڈیموکریسی کے اندر تو ایک نارم ہے کہ جو پریزیڈنٹ کو سیکنڈ ٹرم نہیں ملتی وہ کہتے ہیں زیادتی ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ یہ 10 سال کی بات ہو رہی ہے، جس کو 10 سال نہ ملیں اس سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ 1.5 سال ملے، 2-3 سال ملے، آپ کہتے ہیں پرفارم کر کے دکھائیں، اور اگر نہیں کیا تو باہر بیٹھیں آپ۔ تو یہ جو ریپڈ چینجز ہیں ہمارے، تو ڈسٹرکشن کا فارمولا یہ ہے نا۔ لیکن جو 1.5 سال میں شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس رہی ہے بات ماننے کے لحاظ سے، وہ تو آئیڈیل ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی 1.5 سال کی گورنمنٹ آئے گی وہ اس سے بھی برا کرے گی، بیکاز ٹائمز آر موونگ فرام گڈ ٹو بیڈ۔ آئیڈیل پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان میں، ایسا پرائم منسٹر کبھی نہیں آیا کہ جو 1.5 سال جس طرح انہوں نے گزارے ہیں، کوئی حکومت دولی نہیں کی، ہر کام انہوں نے بالکل بروقت جس طرح کی بھی لیجسلیشن چاہیے تھی وہ بھی کر کے دکھائی ہے۔ کسی جگہ انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے کہ ان کو کوئی آرڈر کیا جائے اس سے پہلے انہوں نے پورا کیا ہے۔ تو وہ اگر اسی طرح کنٹینیو کیا جاتا ہے نیکسٹ ٹائم، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بس چاہیے کہ ہمیں آپ دے دیں، اختیار ہو نہ ہو، تو وہ بھی کوئی نہیں چل سکا نا کام۔ مسئلہ تو وہ بھی نہیں چل سکا۔ اس میں بھی اگر شہباز صاحب نیکسٹ گورنمنٹ کا فیس نہیں ہوتے تو پرسنل اچیومنٹ تو پھر ان کی ضائع ہو گئی نا۔ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 1.5 سال ہر بات مانی ہے، کمپرومائزز کیے ہیں، کوئی سٹینڈ نہیں لیا، کوئی سٹانس نہیں بتایا، تو پھر تو آبویسلی اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں، کینڈیڈیٹ وہ بن جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال شہباز صاحب جو ہے وہ اتنا اکمپلش فیل کریں گے کہ میں نے کچھ حاصل کر لیا اس طرح سے۔ تو کیونکہ ان کا یہی تھا کہ نیکسٹ سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ مجھے دوبارہ سے انٹروڈیوس کروایا جائے اور ایٹ لیسٹ 5 سال کا مینڈیٹ ملے، پھر کھل کے کام کریں۔ اسی لیے ابھی جو بھی آ رہا ہے اس پہ کریڈٹ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو کے علاوہ سب کو دینا شروع ہو جائیں، جو دیتے بھی رہے ہیں، پل بننے کا، ہر چیز کا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرنل وارفیئر ہے پارٹیز کا بھی، وہ بھی بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ ایک دور میں ہم کہتے تھے ساری پارٹیز کو ایک ساتھ مل کے جو ہے نا وہ سویلین ایجنسی کی اسٹرگل کرنی چاہیے۔ اب ایک پارٹی یکجا نہیں ہے تو باقی پارٹیاں مل کے کیا کام کریں گی؟ ایک پارٹی کے اندر دھڑے بازی شروع ہو گئی، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، نون لیگ کو دیکھ لیں، کاف لیگ کا حال دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ تو یہ حال ہے کہ ہر پارٹی اپنے اوپر اسٹیمپ لگوانا چاہتی ہے کہ ہم زیادہ تھابے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔